سڑی ہوئی لاش یا کوئی مرا ہوا سڑا ہوا جانور پڑا ہے اور جس کی یہ بدبو آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا خبردار یاد رکھو یہ اتنی خطرناک بدبو جس سے تمہاری ناک اور دماغ پھٹ رہا ہے، اللہ کی قسم یہ کوئی موٹا لاش نہیں پڑی ہے، کوئی جانور سڑا ہوا نہیں ہے، منافقوں کی ایک جماعت فلاں جگہ بیٹھے یغتاب المسلمین، ایک جگہ بیٹھ کر کے مسلمانوں کی قیمت کر رہے ہیں، ان کے قیمت کرنے والوں کے منہ کی بدبو ہے کہ تمہیں محسوس ہو۔ قیمت، چغلی، شکوہ شکایت، ایک دوسرے کے خلاف آنے کا، میرے بھائیوں یہ بدترین چیز ہے، ہمارے معاشرے کو پارا پارا کر دینے والی، آپس میں لڑا دینے والی، جھگڑا کر دینے والی ہے۔ اسی لیے اپنی اپنی زبان کی دوستوں حفاظت کرو، ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات کرو، کسی کی قیمت، کسی کو چگلی، شکوہ شکایت، اور اس سے بڑی بیماری کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک بات اگر کہیں اڑی پڑی آپ کو مل گئی، صبح تک پورے محلے میں ہم نے اس کو وہ بھی، اگر کہیں مولانا کے بارے میں کوئی بات مل جائے گا، ڈاکو کے بارے میں مل جائے کوئی بات نہیں، چوروں بدماشوں کے متعلق کوئی بات سن لے کوئی بات نہیں، ایک دیندار تقویٰ شعار آدمی کے متعلق کوئی بات
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے تھے، ایک کردار کا ہونا چاہیے. ابو ایوب انصاری کہیں باہر گئے تھے، پلٹ کر کے آئے تو ام ایوب نے کہا ابو ایوب تم کو معلوم تھا کیا ہوا؟ کہا تم کو کچھ نہیں پتا؟ کہا کچھ نہیں پتا ہم کو. ارے پورا مدینہ جانتے آپ کو نہیں پتا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا عائشہ کے بارے میں سنا، عائشہ اور فلاں آدمی کے لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت ابو ایوب انصاری کا کردار مسلمانوں کو ادا کرنا اس آیت کے مطابق، اور کہتے ہیں اس آیت میں انہی ابو ایوب کی تعریف کیا ہے. لولا استمعتم وذكر المؤمنون والمؤمنات بالمؤمنين. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ام ایوب میں میرے بارے میں تصور کرتی ہوں کہ کوئی عورت میرے ساتھ اگر سفر میں ہوتی تو میں ایسی گندی حرکت کر سکتا تھا؟ نہیں نعوذ باللہ، ہمیں اپنے شوہر کا پر کافی اطمینان ہے. ہمارا شوہر ایسا گیا گزرا نہیں ہے کہ کوئی عورت سفر میں مل جائے اس کو اس کے حرام کاری کر. کہا واقعی میرے بارے میں تصور نہیں کر سکتی. کہا اللہ کی قسم میں اپنے شوہر کے بارے میں تصور نہیں کر سکتی. کہا اچھا میں تم بتاؤ اگر تم کسی مرد کے ساتھ بیٹھے کبھی سفر میں پھنس گئی ہوتی پریشانی میں اور کسی غیر مرد کے ساتھ سفر کرتی تو میرے مطابق کیا کرے؟ میں تمہارے بارے میں کیا تصور کرتا؟ کہا مجھے تو اپنے شوہر کو یہی اطمینان ہے کہ میرا شوہر یہی دنیا کہتی کہ ام ایوب نے غلطی کی ہے، لیکن میرا شوہر کہتا نہیں میری بیوی مجھے تجربہ ہے کہ میری بیوی کیسی ہے، میرا شوہر کبھی اس پر یقین نہ کرتا. اقرار کرا لیا تو پھر کہتے ہیں ام ایوب سن لے، اللہ کی قسم جس مرد کا نام لیا جا رہا ہے وہ تمہارے شوہر ابو ایوب سے اچھا ہے اور عائشہ تم سے لاکھوں گنا اچھی ہے. جب اپنے بارے میں نہیں تم سوچ سکتی تو عائشہ کے بارے میں کیسے سوچتی ہو؟ یہ آج ہمارا جواب ہونا چاہیے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مخلص یہ ہے جو آ کر کے کسی غیر کی بات ہم کو، اور اگر یہ ہوشیار صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی سے بتانا نہیں، سب پکا نام خراب آدمی ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا نمبری بدماش وہ ہے جو کسی سے آ کے کہے میں آپ سے بتا رہا ہوں کسی سے بتانا. اس کا مطلب تم کا یاد رہا اس کو آگے تک. میرے بھائیوں یہ مومن کا کردار ہونا چاہیے، ہمیشہ مومن کا تصور ہونا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رکھا کرتے ہیں، ہمیں حدیث یاد آئی ہے قبیلے بنی سلیم کے ایک شخص تھا. مسند احمد بن حنبل طبرانی کی روایت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس میں حاضر ہوا اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ الخطبہ دے رہے تھے. آج فرمایا ہے لوگوں المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم لا يظلمه
ہم تو ایسی تیسی کر کے تلاش ہوئے اپنا معاشرہ. کہتے اللہ کی قسم کبھی میری بیوی ہم سے لڑتی ہے زبان درازی کرتی ہے تو بیوی کی پٹائی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں لیکن سنو یہی ہے جس بیوی کو میرے سکون کے لیے پیدا کیا تھا آج وہ بیوی جس سے زبان درازی کیوں کر رہی ہے؟ ہمارا سکون کیوں چھن رہا ہے؟ شاید میں نے رب کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے یہ نعمت محبت کی آپ ہم سے چھین لی. ہم اپنے حالات میں آئے گا تاکہ توبہ استغفار کر سکیں. تو میرے بھائیوں بات چل رہی تھی عزت کی. لولا اجتمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ کسی دیندار کے متعلق کوئی بات سنیں اور ہم اس کو کیا کریں؟ بات کو پھیلانے کے بجائے خاموشی اختیار کریں. کوشش سے کریں اس پر پردہ ڈال دیں. ہمیں حدیث یاد آئی سنن ابی داؤد مسند احمد بن حنبل اور بہقی کی روایت. اللہ اکبر. کئی حدیثیں 5-6 حدیثیں ہمارے پاس ہیں جن میں سے ایک حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی کسی انسان نے سنو کان کھول کر کے جب بھی کسی انسان نے کسی کے مطابق کوئی بات کیا بیان کیا آپ نے جا کر کے ان کے مطابق کوئی بات کہی اور مقصد یہ ہے کہ ان کی توہین ہو یہ بدنام ہو. آپ نے کسی کے مطابق کوئی بات کہی اور مقصد ہے اس کے ذریعے ہوا بدنام. پھر کیا ہوگا بیٹے معلوم ہے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسی بات کرنے قیامت کے دن ایسے انسان کو کیسے جس نے کسی کے مطابق کوئی بات کہی جس نے کسی کے مطابق کوئی بات کہی تاکہ اس کے ذریعے اس کو بدنام کرے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ردغۃ الخبال میں کھڑا کر دیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حرام کار عورتیں حرام کار مرد بدماش قسم کے لوگ جب چلیں گے جہنم میں ان کا خون اور پیپ بہ کر کے ایک جگہ جہنم کے حوض میں جو گڈھے میں ہوگا اسی خون اور پیپ والے گڈھے کو ردغۃ الخبال کہا گیا. اب وہ کیا ہوگا؟ جو جن کا خون اور پیپ ہے وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور جس نالی سے بہ کر کے حوض میں جا رہا ہے وہ نالی بھی جہنم کے آگ کی ہے اور جس حوض میں اکٹھا ہو رہا ہے وہ چاروں طرف سے اس کو جو گھیرا گیا وہ بھی جہنم کے آگ کی ہے. اس کی زمین بھی جہنم کی آگ کی ہے. اسی خون اور پیپ کے اندر اللہ تعالیٰ اس بدنام کرنے والے انسان کو کھڑا کر دے گا اور کھڑا کرنے کے بعد کیا کہے گا اے میرے بندے یاد میرے ساتھ عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے بھائی کے مطابق جو تو نے بدنام کرنے کے لیے فراہم کری تھی جب تک اس کو سچ نہیں ثابت کر دے گا تب تک اس کو یہاں سے جانے نہیں دیا. تیار ہو جاؤ. کون اس سزا کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث سن لو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک انسان کے نمبری جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کوئی بھی غلط بات سنا اور فوراً جا کر اس کو غیروں میں عام کر دیا. لوگوں کی عزت کا خیال رکھو اور اگر آپ پردہ ڈال دیں گے چھپا دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ایک فائدہ تو یہ ہوگا اللہ اکبر شیخ کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے اور میں نے کہا نہیں ہم جانتے ہیں شیخ کبھی ایسی بات نہیں کی ہے ہم ان کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی انسان کسی مجلس کے اندر دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائی کی رہن جوئی ہو رہی ہے اور لوگ اس کو بدنام کر رہے ہیں اگر کوئی مرد مومن کھڑا ہو گیا اور اپنے بھائی کی طرف سے دفاع کیا اور کہا ہرگز نہیں تم جھوٹ کہتے ہو اپنی زبان بند کرو ہمارا یہ مومن بھائی ایسا نہیں ہے. نبی فرماتے ایک چیز تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھا
بن عبداللہ البجلی، جریر بن عبداللہ البجلی آئے ہوئے، اللہ اکبر، محمد بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ کا خالد گیا، وہ جریر بن عبداللہ آئے ہوئے صاحب رسول 12 خانے پر آئے اور کہا اندر آؤ کھانا کر پانی پیو، کہا نہیں نہیں، ذرا میں نے سنی ہے کہ حدیث آپ نے بیان کیا، کہا کہ ہاں آؤ بیٹھو اطمینان کے ساتھ بیان کروں گا، کہا نہیں وہیں سے بیان کر دو، کہا اچھا تم نیچے رہو میں اوپر سے اترتا ہوں، صحابی کہتے نہیں تم وہیں اوپر ہی سے بیان کر دو، پھر اس کے بعد نیچے، کہا کیوں، کہا 1 مہینے کا سفر طے کر کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تم اوپر سے سیڑھی پر آؤ، دونوں میں سے کسی کی ایک موت آ جائے اور حدیث نہ سن سکیں، موت کو اتنا قریب سمجھتے تھے، اس لیے پہلے بیان میں تو حدیث سن لوں، زندگی رہی تو نیچے آ کر کے ملاقات ہوئی، کون سی حدیث تھی، نیچے اترے حدیث بیان کر دیا، نیچے اترے حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا، بات کسی کے اندر عیب دیکھا، کوئی برائی دیکھی، سمجھے نا، اس کو بدنام کرنے کے بجائے لوگوں میں عام کرنے کے بجائے اس پر پردہ ڈال دیا، پردہ ڈالا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اگر ایک مسلمان نے دنیا بھر میں مسلمان بھائی کو بے عزتی سے بچایا، عزت ہونے سے بچایا، حشر کے میدان میں اللہ اس کو بچا دیتا۔ پھر صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، بڑی طویل حدیث ہے، پوری حدیث بیان کرنا مشکل ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، پوری حدیث پڑھ رہا ہوں، اس نے کیا ہے، من صبر علی مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صبر علی مسلم، جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا تو اس کے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ۔ میرے بھائیوں بات دلیل کیا، وقولوا للناس حسنا، ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کرو، عیب چوری، اللہ اکبر۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، میں پہلے تو میں حدیث بیان نہیں کرتا تھا بہت عرصے سے، لیکن جب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ میں نقل کیا تب سے بیان کرنا، اللہ اکبر۔ بڑی طویل حدیث، خلاصہ یہ کہ ایک دن نبی ایک صحابی نے ایک صحابی کے بارے میں کہہ دیا انہ لنحو، وہ بڑا سونے والا ہے، حالانکہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ ہم کسی کا شکایت کریں اور سونا بڑا رہنا، بڑا سواب کا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کے اس عیب کو بیان کر کے رب کو ناراض کیا اور تم نے سمجھو اس کا مردہ گوشت کھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، ایمان والو خبردار، اپنے آپ کو بہت زیادہ دینداروں کی بدگمانی سے بچاؤ، ولا تجسسوا، کسی کے عیب کے توہ میں نہ رہو، عیب چوری نہ کرو، عیوب کو نہ ڈھونڈو، عیوب پر پردہ ڈالو، اللہ جو ہے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے اور تم لوگوں کے پردے کو عام کرتے ہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، خبردار ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی نہ کرو۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو آپس میں مل کر کے الفت و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کی عیب چوری، غیبت، چغلخوری، شکوہ شکایت، لعن طعن اور بدکلامی سے تمام